چلیے آپ کو ایک بہت پرانے زمانے میں لے چلتے ہیں، ایک ایسا زمانہ جب انسان بھی بازاروں میں بکا کرتے تھے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک غریب بوڑھے کسان کی قسمت کا ستارہ سمجھے کہ ایک دم سے چمک اٹھا جب اسے اپنی ہی زمین سے ایک انمول خزانہ مل گیا۔ ساری دولت اپنے سامنے دیکھ کر اس نے سوچا، بھائی ساری زندگی تو غربت اور مشکلوں میں ہی کٹ گئی، اب یہ جو چند سال بچے ہیں یہ تو کچھ سکون سے گزرنے چاہیے نا۔ اور بس یہی سوچ کر اس نے سیدھا بازار کا رخ کیا اور اپنے لیے ایک خوبصورت، مضبوط اور جوان غلام خرید لیا۔ اس نے غلام کو تسلی دی کہ دیکھو یہاں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بس میری خدمت کرو اور آرام سے رہو۔ اس دن کے بعد سے تو جیسے غلام نے اپنی زندگی کا مقصد ہی مالک کی خدمت کو بنا لیا۔ صبح مالک کی آنکھ کھلنے سے پہلے تازہ پانی تیار ہوتا، گرما گرم ناشتہ میز پر لگا ہوتا، دن میں وہ کھیت سنبھالتا اور رات کو مالک کو اس کا پسندیدہ کھانا کھلا کر اس کے آرام دہ بستر کا انتظام کر کے ہی سوتا۔ دن گزرتے گئے، مہینے، سال بیت گئے، مالک اپنے غلام کی خدمت سے بے حد خوش تھا، لیکن اس خوشی کی ایک قیمت تھی۔ وہ اب پوری طرح مکمل طور پر اپنے غلام پر منحصر ہو چکا تھا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ کھانا آتا کہاں سے ہے، زمین پر کیا فصل لگی ہے یا وہ فصل کس کو بیچی جا رہی ہے۔ اس کی دنیا تو بس اپنے آرام اور آسائش تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اور پھر ایک صبح سب کچھ بدل گیا۔ مالک جب سو کر اٹھا تو روز کی طرح نہ پانی موجود تھا، نہ ہی غلام کہیں نظر آ رہا تھا۔ اس نے آواز لگائی تو اندر سے غلام نے بڑے کرخص لہجے میں جواب دیا، صبر کرو، آتا ہوں۔ بوڑھا کسان تو حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ رویہ اچانک کیسے بدل گیا۔ کچھ دیر بعد غلام آیا اور آ کر بڑے اطمینان سے بتایا کہ اس نے ساری زمینیں بیچ دی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مالک چیخ اٹھا، تم ایسا نہیں کر سکتے، کون ہوتے ہو تم میری زمینیں بیچنے والے؟ تم تو صرف میرے غلام ہو۔ غلام یہ سن کر آگے بڑھا، مالک کی گردن دبوچ لی اور دھاڑ کر بولا، خاموش، ایک لفظ بھی اور کہا تو ابھی تمہارا قصہ تمام کر دوں گا۔ برسوں جانور کی طرح تمہاری خدمت کی ہے، آج سے میں تمہارا غلام نہیں، تم میرے غلام ہو۔ اور اس بوڑھے کسان نے بے بسی سے دیکھا کہ گاؤں والے بھی غلام کے ساتھ ہی کھڑے تھے، کیونکہ سالوں سے سارے معاملات تو وہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو ایک پرانے زمانے کی کہانی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حال ہی میں بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، اور اس واقعے نے مجھے بہت گہری سوچ میں ڈال دیا ہے۔ پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے، میری والدہ کا بلڈ پریشر اچانک بہت زیادہ ہو گیا۔ گھبراہٹ میں نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا اور اس پر ایک AI ہیلتھ ایپ کھولی۔ اس لمحے سچ کہوں تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ ایپ کوئی فرشتہ بن کر آئی ہے۔ ایپ نے فوراً ابتدائی طبی امداد کے کئی طریقے بتائے، ہمیں نزدیک ترین ہسپتال کا پتہ دیا اور ایک ڈاکٹر سے فون پر بات کرنے کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈز کے اندر ہو گیا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اسی شام جب میں نے اپنا فون دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے فون کی اسکرین پر ہر طرف بلڈ پریشر کی دوائیوں، BP چیک کرنے والی مشینوں اور دل کے ماہر ڈاکٹروں کے اشتہارات کی بھرمار تھی۔ مطلب اس AI نے جس نے میری مدد کی تھی، میری والدہ کی بیماری کو بھی مارکیٹنگ کا ایک موقع بنا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے اختیار اس غلام کی کہانی یاد آ گئی جو خدمت کرتے کرتے آہستہ آہستہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ اپنے ہی مالک پر حاوی ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ سوچ کر ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ہے، یہ ہمارا دوست ہے یا پھر آستین میں چھپا کوئی دشمن؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، راشد، ایک نجی کمپنی میں پچھلے 6 سال سے کلرک تھے۔ اس سال کمپنی نے کارکردگی جانچنے کے لیے ایک نیا AI سسٹم انسٹال کیا۔ پہلے ہی مہینے AI نے راشد کے کام میں کئی خامیاں نکالیں اور 2 مہینے کے اندر راشد کی نوکری چلی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راشد واقعی نااہل تھا یا پھر اس AI کے پاس وہ انسانی ہمدردی اور سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی جو انسانوں میں ہوتی ہے؟ ذرا اپنی روزمرہ زندگی پر ہی نظر ڈالیں۔ AI ہمیں بتاتا ہے کہ ہم رات کو کیسے سوئے، ہماری صحت کے مطابق کیا کھانا چاہیے، ٹریفک سے بچنے کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ کیا یہ سب کسی جادو سے کم ہے؟ لیکن کیا یہ اس وفادار غلام جیسا نہیں ہے جو اپنے مالک کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا؟ وہ بھی تو سالوں تک یہی کرتا رہا، مگر اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک طرف AI زندگی کو آسان بنا رہا ہے، مریضوں کو بہتر علاج مل رہا ہے، طلباء کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق تعلیم مل رہی ہے،
لیکن دوسری طرف انسانوں کے لیے روزگار کم ہو رہے ہیں، ہماری ذاتی زندگی کی پرائیویسی ختم ہو رہی ہے اور انسان آہستہ آہستہ مشینوں کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا رشتہ آخر ہونا کیسا چاہیے؟ کیا ہم اس کے آقا بن کر رہیں یا پھر اسے اپنا آقا بننے دیں؟ یہ اے آئی ہماری ہر سرچ کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری پسند اور ناپسند کا ایک مکمل ڈیٹا بیس بنا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ہماری سماجی اور معاشی حیثیت کا بھی تجزیہ کر رہا ہے۔ حکومتوں اور بڑی کمپنیوں کے پاس ہمارے بارے میں معلومات کے خزانے جمع ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور کس سے ملتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سے ملنے بیٹھے اور فون ہماری ساری توجہ چرا لیتا ہے۔ وہ پرانے دن یاد آتے ہیں جب گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ آج ہر کوئی اپنے موبائل کی دنیا میں گم ہے۔ اے آئی ہمیں معلومات تو دے رہا ہے، لیکن ہم سے ہمارا وہ انسانی اور جذباتی رشتہ چھینتا جا رہا ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنا مالک نہ بنائیں، بلکہ ایک اسسٹنٹ یا معاون کی طرح استعمال کریں۔ اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کو ایک ذمہ داری سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کی اس چکا چوند میں انسانیت کو یاد رکھیں۔ اصل میں اے آئی ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں ہماری ہی شکل دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھداری سے استعمال کریں گے تو یہ ہمارا بہترین دوست ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس کے غلام بن جائیں گے تو یہی ہمارا بدترین دشمن بھی بن سکتا ہے۔ تو آخر میں فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس طاقتور ٹیکنالوجی کے آقا بننا چاہتے ہیں یا غلام۔ سوال بس اتنا ہے کہ اس آئینے میں ہم خود کو کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔